بزرگ علیہ رحم اپنا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک بار آدھی رات گزر جانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے تھے۔ میں سمجھا شاید انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں جا رہے ہیں۔ جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے پوچھا، اللہ کا جو تم پر حق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے؟ اب تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم تو مزدور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے۔ وہ اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے اور تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک تازہ کھدی ہوئی قبر کے پاس ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کے قریب گیا اور پوچھا، اے اماں جان، آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائیں تاکہ لوگ اس کے کفن اور دفن میں شریک ہو جاتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے۔ میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہ گار تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں اور گناہ کے دلدل میں غرق رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی۔ پہلی وصیت یہ کی کہ اے اماں جان، جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہ گاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اے اماں، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا مجھے لعن طعن کرے گا۔ تیسری وصیت یہ کی کہ اے امی جان، جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب سے بچا لے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو میں نے اس کی پہلی وصیت کے مطابق، جب میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اس نے گھسیٹنے لگی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا، اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ جب میں نے اس بوڑھی عورت کی یہ بات سنی تو میں اس جنازے کے پاس گیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے اس بوڑھی ماں کے سر کا ایک سفید بال بھی اس کی ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس میت کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دیں۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اس نے ہمیں مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ، ہمارا رب بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے۔